خواتین و حضرات السلام علیکم. معنی ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں محمد یونس علی نور. ناظرین، آج ہم موجود ہیں ایڈمیرا اسٹیشن کے ساتھ گاؤں چکرالا میں. یہاں پہ ایک انسان سوز واقعہ کہہ سکتے ہیں، ایک دل سوز واقعہ. ہم مسلمان ہونے کے ناطے اسلام نے ہماری جو زندگی گزارنے کے اصول ہیں وہ بڑے واضح کر دیے ہیں. ہم وہ قوم تھے جنہوں نے دنیا کو لیڈ کرنا تھا، دنیا پہ رول کرنا تھا اپنے مذہب کے اصولوں کی بیس پہ. لیکن انفارچونیٹلی آج انسان جو ہے وہ اس قدر پستی کا شکار ہو چکا ہوا ہے، اس قدر ہم لوگ اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں کہ ایسی وہ چیزیں جو ہم کسی کے لیے تو کر رہے ہیں اور انڈائریکٹلی ہمارے گھر پہ بھی متاثر ہو رہی ہیں، لیکن ہم پیسے کی ہوس میں، اپنے مفاد کی ہوس میں اور ہم اپنی انا کی ہوس میں اس قدر گر چکے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی سوسائٹی کا اور اپنی فیملیز کا بھی خیال نہیں رکھتے. بیسیکلی ہم بالکل بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم دشمنی کا طریقہ بھی نہیں ہم جانتے. میرا یہ سٹائل نہیں ہے اس طرح کا پروگرام کرنے کا، لیکن یہ سوسائٹی کے لیے ضروری تھا. یہ جو ہے خاندان کی عزتیں، یہاں پہ دو شخصیات ہیں، ان کی زندگی کے اوپر ایک بوجھ تھا. تو اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے میں ادھر پہنچا. ڈاکٹر محمد نثار، ان کے 3 سیٹ اپ ہیں ناظرین. دیوالی میں ہاسپٹل ہے، پھر ان کا چکرالا میں ہاسپٹل ہے، پھر ان کا کلوار میں بھی ہاسپٹل ہے. پاکستان جہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز کے لیے جو رات کے تھوڑے سے پہر میں ہمیں کوئی شہر جانے کے لیے مینس موجود نہیں ہوتی، ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کا اسٹرکچر موجود نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ عرصہ دراز سے اس معاشرے کو میڈیکل سہولیات فراہم کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ انا جو ہے وہ آڑے آئی. صحافت جو ہے وہ ایک ایسا پہلو ہے، ایک ایسا پلر ہے جو معاشرے کی ناسور ہیں، جو معاشرے کے مسائل ہیں وہ اجاگر نہیں کرے گا تو معاشرہ جو ہے وہ آگے چل نہیں سکتا. ناظرین، اس پوائنٹ آف ویو سے مجھے آج ڈاکٹر محمد نثار احمد کے پاس آنا پڑا. ساتھ ان کی جو بیگم ہے وہ موجود ہیں. انہوں نے ان سے شادی کی، لیکن کچھ انا پرستوں نے جو ہے وہ ان کی جو پرسنل لائف ہے اس کی ویڈیو بنا کے برہنہ کر کے اس کو جو ہے وہ وائرل کر دیا اور پھر اس قدر ان کو بلیک میل کیا گیا. آپ یوں سوچیں کہ کسی نے جس نے ان سے دشمنی کرنی تھی اس نے چلے اپنی انا کو ٹھنڈا کر لیا. اب یہ سوچیں ذرا کہ یہ ہماری بابی ہیں، ان کی فیملی، ان کی جو ماں ہیں وہ اس وقت بزرگ خاتون ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ معاشرے میں جو ہے وہ کیسے خود کو جو ہے وہ لے کے چلتی ہوں گی. ڈاکٹر صاحب ہیں، یہاں پہ اپنا ہزاروں لوگ آتے ہیں ان کے پاس آ کے تو وہ شفا حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو ایک شفا کا سلسلہ رکھا ہوا، ٹھیک ہے. اب یہ سوچیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کس جو ہے وہ ایک کانفیڈنس کے ساتھ یا کس جو ہے وہ اعتبار کے ساتھ جو ہے وہ کسی کی جو پیشنٹس ہیں ان کو چیک کریں گے، یا پیشنٹ ان پہ کیسے اعتبار کریں گے اور یہ سوسائٹی کیسے چلے گی. جو لوگ 2 قدم کے ایک واک ڈسٹینس پہ یہاں سے آ کے جو اپنی میڈیکل جو ریلیف ہے وہ حاصل کر کے چلے جاتے تھے، اب ان کو کہاں جانا پڑے گا. 100 سوالات ہیں. یہاں پہ ایک لمبی تقریر کی جا سکتی ہے، لیکن ایک احساس دلانے کے لیے یہاں پہ جتنی اس کی مذمت کی جائے، جتنی مذمت کی جائے، یار آپ نے کچھ اس کو کرنا بھی تھا تو بھائی کسی ڈھنگ سے کر لیتے، اس سوسائٹی کو تو بچاتے. جس نے دیکھی ہے نیگیٹیوٹی پھیلی ہے. اس کی میں آپ کو ایک اور حقیقت بتا دوں. یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ ایکچوئل میں یہ دیکھیں کہ ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ میاں بیوی ہیں، ان کی پرسنل لائف ہے. جب یہ ایک ایشو اٹھ گیا ہے، آپ معاشرے کے جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کا جواب جو ہے وہ عوام کی نظر میں کلیئر کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے ایک معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے. اب آئیں آپ کو جو ہے وہ ملواتے ہیں ڈاکٹر محمد نثار سے کہ وہ اس معاملے میں کیا پریشان ہے اور اس سارے معاملے کی جو ہے وہ حقیقت کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں اس جو ہے نا اصل حقیقت وہ میری وائف ہے، ٹھیک ہے، جس کی ویڈیو بنی ہے. اس کی وجہ سے مجھے کافی نقصان ہوا ہے، ہاسپٹل کا، میری عزت کا، کردار کا، کیونکہ معاشرے میں میرے ایک سیٹ اپ ہیں. میں اس کی وجہ سے کافی مجھے ڈیمیج ہوا ہوں، کافی نقصان ہوا ہے. کیا ڈیمیج ہوئے آپ؟ کیا نقصان ہوا ہے؟ نقصان ایک تو میری عزت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، کافی زیادہ معیار تھا، کافی زیادہ پیشنٹ تھے، ان کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پڑ گئی ہیں. کافی زیادہ لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ یہ معاملہ غلط ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن اصل حقیقت کا کسی کو نہیں پتہ، جس کی وجہ سے میرے کاروبار پہ بھی کافی اثر پڑا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے، اس میں دراصل بنانے والے کی انٹینشن یہ تھی کہ اس نے آپ کو بدنام کرنا تھا جی. لیکن بیسیکلی جب آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی ایک پرسنل لائف ہے کہ اپنا ویڈیو کی جو ہے نا نوعیت اور ہو گئی ہے.
بنانے والے کی ویڈیو کی اٹینشن اور تھی، اور جبکہ بعد میں جب پتہ لگا کہ آپ تو جو ہے وہ آپ لوگوں کی اپنی ایک ازدواجی لائف ہے، آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہوئے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کی نوعیت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو آپ کی شہرت ہے اس کو تو نقصان پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی کافی زیادہ مجھے نقصان پہنچا ہے کاروبار میں بھی، اور کافی لاس ہوا، کافی میں پریشان بھی ہوں، اور رشتہ داروں میں بہن بھائیوں میں بھی کافی میری عزت میں کافی فرق پڑا تھا۔ اور کیسے فیس کرتے ہیں گھر والوں کو آپ؟ گھر والے جو ہے نا وہ ظاہر ہے وہ آپ سے پوچھتے ہوں گے تو جی جو ہے نا کافی میں 3-4 دن تو باہر ہی نہیں نکلا، کافی پریشان تھا، اس وجہ سے میں کافی کہ میں خودکشی کر لوں اس حالات پہ پہنچ گیا تھا۔ اب میں نے اپنے بیوی وغیرہ بچوں نے بھائیوں نے میرا حوصلہ دیا ہے کہ کوئی بات نہیں، جو ہو گیا ہو گیا، آپ نے شادی کی ہے، کوئی کون سا جرم کیا ہے، لیکن انشاءاللہ جب میں صحیح بہتر حالات میں، ابھی میں پریشان ہوں، تھوڑی دیر بعد میں قانونی کارروائی کے ذریعے طریقے سے انشاءاللہ جنہوں نے مجھے بدنام کیا ہے، انشاءاللہ میں پوری قانونی طریقے سے جو ہے نا کارروائی کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کے گھر والے جو ہیں وہ ایک حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بجائے کہ وہ بھی اگر آپ کو ان حالات میں جو ہے کوئی آپ کے ساتھ اچھا کوآپریٹ نہ کرتے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ اور مشکل ہو جاتی۔ اب یہ بتائیں، یہ ویڈیو یقیناً جس نے بنائی ہے تو کیا اس کے لیے یہ شرمناک نہیں ہے؟ جی ہے شرمناک، لیکن جو غیرت ہوتے ہیں انسان، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ روز اس میں تھوڑی بھی شرم ہوتی تو اس کی بھی بہنیں ہیں، گھر مائیں ہیں، سارا کچھ ہے، وہ ایسا کام نہ کرتا۔ تو ڈاکٹر صاحب ایسے لوگوں سے آپ کا جو ہے وہ سامنا کیسے ہو گیا؟ بس جب کوئی پلاننگ ہوتی ہے گھر میں کوئی مل جائے، یعنی کہ میرے ہاسپٹل میں ہی ایک میڈم مل گئی، وہ بغیرت تھی، اس نے مل کر یہ سارا نظام جو ہے نا درم برم کر دیا۔ جب تو ڈاکٹر صاحب آپ کو اس طرح سے تنگ کرنے میں یا آپ کو بدنام کرنے میں ان کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ اصل میں وہ بلیک میل کرنا چاہتے تھے، پیسہ وغیرہ جو حاصل کرنا چاہتے تھے، کچھ میرے کاروبار کو بدنام کرنا چاہتے تھے۔ اس میں مجھ سے کافی وغیرہ پیسے بھی انہوں نے وصول کیے کہ ہم یہ ویڈیو آپ کی بنا لی ہے۔ میں اس میں بلیک میل ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ میری تو بیوی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ وائرل ہو، لیکن انہوں نے اینڈ جو ہے نا پہلے 3-4 ماہ رک گئے، لیکن بعد میں پھر اس نے وائرل کر دی۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے آپ سے جو ہے وہ 2.5 ملین لے بھی لیے اور جو ہے اس کے باوجود بھی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو گئی ہے، یہ کیا ہے؟ بس ان کا معاملات یہ تھا کہ ڈاکٹر کو بالکل، میں ادھر ہی ہاسپٹل چلا رہا تھا، بالکل چل رہا تھا، وہ چاہتے تھے کہ یہ ڈاکٹر ادھر سے چھوڑ کے چلا جائے اور ہمارے راستے میں نہ آئے سارا۔ اس نے ایسا لیے، انہوں نے پلان ایسا بنایا کہ یہ ڈاکٹر کو بالکل برباد کر دیا جا کے، تاکہ ہمارے طرف دیکھے ہی نہ۔ ایک بڑی اہم بات ہے یہاں پہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو ہے وہ ویڈیو بنائی جاتی ہے، سب سے پہلے جو انٹرنل سٹاف ہے وہ ملوث ہے، ان کو کسی کی زندگی کے ساتھ اس طرح کا سروکار نہیں ہونا چاہیے تھا، پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر ایک گروہ بن جاتا ہے یہاں پہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ گروہ جس طرح سے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو ڈسٹرب کیا ہے، اب یہ عین ممکن ہے کہ وہ ہیبیچول ہو کے اب پورے معاشرے کے اندر ایک ناسور پھیلائے گا، لوگوں کو بلیک میل کرے گا، لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ اجیرن کرے گا۔ میں آنے ٹی وی کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے ڈی پی او صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس واقعہ کا جو ہے تو واچ کیا جائے، اس کی تحقیقات کروائی جائے، اور جو اس کے مجرم ہیں، ٹھیک ہے، جو قصوروار ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تب ہی یہ سوسائٹی جو ہے وہ اس ناسور سے پاک ہو سکتی ہے۔ ادروائز جن لوگوں نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں یا جن لوگوں تک یہ ویڈیوز پہنچی ہیں یا اپنا جو بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں، نہ تو وہ اس ٹراما سے باہر آ سکیں گے، اور معاشرے کے اندر یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک نیا گینگ ریڈی ہو جائے گا، جو اس طرح کی چیزوں میں لوگوں کو پہلے ملوث کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ طرز احسان تمہیں کو زیب دیتا ہے، یہ طرز احسان تمہیں کو زیب دیتا ہے، مرض میں مبتلا کر کے مریض کو دوا دینا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا ان لوگوں کو یہ پتا تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں، ان کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں، ان کو نہیں پتا تھا، کیونکہ میں نے یہ شادی چوری کی ہوئی تھی، لڑکی نے بھی اپنے گھر والوں سے چوری کی ہوئی تھی، تو میں نے بھی چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی نکاح کی فوٹیج جو ہے جو 1 سال پہلے نکاح ہوا تھا، وہ آپ ہماری اسکرین کی بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ عوامی حلقوں میں یہ بھی بازگشت ہے کہ آپ نے یہ نکاح جو ہے وہ جعلی رجسٹرڈ کروایا اور پیسے دے کے آپ نے کوئی اس میں امینڈمنٹ کی ہے، کیا ایسی کوئی بات ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 1 سال پہلے نکاح جو ہے 1 دن میں تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ جو درج ہوتا ہے رجسٹرڈ میں کوئی بھی چیک کر سکتا ہے۔ یہ تو ناظرین ڈاکٹر صاحب کا یہاں پہ کہنا ہے کہ نکاح جو ہے وہ اس کا ایک نمبر لگتا ہے، رجسٹریشن ہے، تو کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ یا کوئی اس کی تحقیق کرنا چاہے، اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، اگر پروگرام کی جو میں آپ کو اوور ویو دوں
تو اگر انہوں نے کوئی چوری شادی کی ہے تو اس کا مسئلہ ان کے سسرال میں یا ان کے اپنی فیملی میں ہو سکتا ہے، کسی تھرڈ پرسن کو ہونا نہیں چاہیے تھا اور یہ گن پھیلایا نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہاں پہ بھابھی جو ابھی بہت جو ہے وہ کم ایج میں ہے تو وہ اس ٹراما سے گزر رہی ہیں، آئیے ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ اس سارے واقعات کو کیسے دیکھ رہی ہیں، ان پہ کیا اس وقت جو ہے وہ کیفیت ہے۔ جی بھابھی یہ بتائیے گا کہ یہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہے تو اس سارے معاملے کے بارے میں آپ کیا کہیں گی، کیا کیفیت ہے آپ کی اس وقت؟ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اسلام میں ویسے جائز تو نہیں ہے خودکشی کرنا، تو جیسے انہوں نے یہ معاملہ کر دیا تھا دل تو کرتے تھے خودکشی کر لوں میں اپنے ساتھ، یعنی کہ آپ خودکشی کے پلان تک آپ کے مائنڈ میں خیالات جو آ رہے ہیں وہ خودکشی تک آ رہے ہیں؟ ہاں، لیکن یہ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کی خود کی بہنیں نہیں ہیں گھر، ان کی خود کی مائیں بہنیں گھر ہے، نہ انہوں نے کسی کی عزت کو اچھالا، لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ صاف ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں اس کی جو ہے وہ قانونی رپورٹ بھی درج کرواؤں گا اور ان سے جو ہے وہ قانونی طور پہ حساب بھی لوں گا۔ آپ کیا کہیں گے قانونی اداروں کو؟ میں تو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ سخت سے سخت سزا ہو۔ جی تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی دلہن ہے، ان کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ میں خودکشی کرنے تک میرے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، وہ سوسائٹی کو اس وقت فیس نہیں کر سکتی، جس طرح سے ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ برہنہ وائرل کر دی گئی ہیں۔ وہ قانونی اداروں سے درخواست کر رہی ہیں کہ اس کا بھرپور ایکشن لے کر جو اس کے مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور سوسائٹی کو اس ناسور سے بچایا جائے۔ جی تو ناظرین، آپ نے یہ سارا پروگرام سنا، دیکھا، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی صفائی میں کیا کچھ کہا اور جو بیگم ہے انہوں نے بھی اپنے جو ذہنی خیالات ہیں ان کا اظہار کیا، لیکن اب معاملہ جو ہے وہ اس قدر سنگین ہو چکا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ قانونی اداروں تک اپنی رسائی حاصل کریں گے، اور ان کا کہنا ہے کہ میں ان کو جو ہی میں نارمل ہوتا ہوں، میں اپنے اس ٹراما سے نکلتا ہوں تو میں اس کے جو مجرم ہیں ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر کوشش تک جاؤں گا، ہر قدم اٹھاؤں گا۔ تو ناظرین، اس میں آپ دیکھتے ہیں اس کی مزید آنے والے وقت میں کیا جو ہے وہ امپیکٹ رہے گا اور یہ معاملہ کیسے جو ہے وہ یہ حل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کو مزید اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان محمد یونس علی نور کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے اہم پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔